مسجد نبوی اور حضرت علی علیہ السلام کے گھر کا دروازہ۔ 16 ربیع الاول مطابق 2 جولائی 622 عیسوی، روز جمعہ، وقت صبح، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 مہینے تو ابو ایوب انصاری کے یہاں مہمان رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ مسجد بن گئی تو اس کے پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رہنے کے لیے حجرے بنائے۔ انہی حجروں کے درمیان ایک حجرہ حضرت علی علیہ السلام کے رہنے کے لیے مخصوص کیا۔ اسی مسجد کے ارد گرد مہاجر اصحاب نے اپنے رہنے کے لیے گھر بنائے۔ ان سب کے دروازے مسجد کے صحن میں تھے۔ لوگ صحن سے آتے جاتے اور وہیں بیٹھ کر دنیا بھر کی بات چیت کیا کرتے تھے۔ جب یہ جلسہ جاریاں زیادہ بڑھ گئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خدا کا یہ حکم آیا کہ مسجد کی طرف جتنے دروازے ہیں سب بند کر دیے جائیں، صرف ایک علی کا دروازہ کھلا رہے۔ بعض لوگوں نے چاہا کہ ایک دریچہ بھی اس طرف رکھ لیں، مگر اس کی بھی اجازت نہیں ملی۔ پھر چاہا کہ ایک روشن دان ہی رکھ لیں، یہ بھی منظور نہیں ہوا۔ پھر چاہا ایک سوراخ ہی دیوار میں بنا لیں، مگر یہ مراد بھی بر نہ آئی۔ اب تو بعض لوگ بہت بگڑے اور آپس میں کہنا شروع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کا دروازہ تو کھلا رکھا اور ہمارے دروازے مسجد کی طرف سے بند کرا دیے۔ لوگوں کی ان باتوں کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو جمع کر کے فرمایا، اے مہاجرین و انصار، تمہارا خیال کہاں ہے؟ نہ میں نے اپنی رائے سے کسی کا دروازہ کھولا اور نہ اپنی رائے سے بند کیا، بلکہ جو کچھ کیا ہے حکم خدا سے کیا ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا مرتبہ تمام اصحاب میں کیا تھا اور ان کا ایمان کس درجے کا تھا۔ اگر حضرت علی علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کی طرح مسجد نبوی کا احترام ملحوظ نہ رکھتے تو یقیناً ان کا دروازہ بھی بند کر دیا جاتا۔ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ مسجد صرف عبادت کرنے کی جگہ ہے، نہ کہ تمام دنیا کے جھگڑے قضیے نمٹانے اور گپ شپ کرنے کی۔ جناب حارث ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں آیا تو میری ملاقات حضرت سعد ابن ابی وقاص سے ہوئی۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ نے علی کی کوئی فضیلت سماعت فرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں موجود تھے کہ رات کے وقت ندا آ گئی کہ آل رسول اور آل علی کے سوا تمام لوگ مسجد سے باہر نکل جائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم سب نکل گئے۔ پس جب صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے صحابہ اور چچاؤں کو نکال دیا ہے اور اس لڑکے کو ٹھہرا لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے نہ تمہیں نکالنے کا حکم دیا اور نہ اس لڑکے کو ٹھہرانے کا حکم دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں جا کر سب کو حکم سنا دوں کہ اپنے اپنے دروازے بند کر لیں۔ سب نے حکم پر عمل کیا سوائے حضرت حمزہ کے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب نے حکم پر عمل کیا سوائے حضرت حمزہ کے؟ آپ نے فرمایا، حمزہ سے کہو کہ وہ اپنے دروازے کا رخ بدل لیں۔ میں نے جا کر کہا، بے شک رسول اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے دروازے کا رخ بدل لیں، تو انہوں نے بدل لیا۔